السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں فساد اور خرابی بربادی ظاہر ہو گئی۔ کس چیز کے سبب؟ جو لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی تھی اس کے سبب۔ کس لیے یہ تباہی دیکھنی پڑی؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ ایک تکلیف کا مزہ لوگوں کو چکھائے، شاید کہ لعلہم یرجعون، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ عقل مند بصیرت رکھنے والا شخص جب معاشرے کے اندر تباہی بربادی خرابی دیکھتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے اصل اسباب کی طرف اپنی نگاہ ڈالتا ہے کہ جو عواقب اور برے انجام سے ہم دوچار ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو اس وقت کی ہماری معاشرتی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے اور فتنہ و فساد ہمیں نظر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں پوری کی پوری صحیح نظر آتی ہے کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے اور جس طرح کا انجام اس کا ذکر فرمایا، بالکل ویسی ہی صورتحال ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک، جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں وہ 5 چیزیں تمہارے اندر موجود نہ ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی بھی قوم میں جب فحاشی، برائی، بے حیائی ظاہر ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، برائی ظاہر ہونے کے بعد اس کا اعلان عام بھی ہو، سر عام وہ برائی ہو، سر عام وہ فحاشی اور بے حیائی کے کام ہوں، اور ایڈورٹائزمنٹ کی جائے اس بے حیائی کے کاموں کی، فحاشی کے، عریانی کے کاموں کی، اور کوئی بھی روکنے والا نہیں، کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بھی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان کو منع کرنے والا نہیں، بلکہ ہر ایک دیکھ رہا ہے اور گزر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے کہ ان کو روکا نہیں تو خود پھنسے نہیں، ان کو کہوں گا تو میری اپنی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، یہ میرے خلاف کوئی سکینڈل چلا لیں گے، یا مجھے کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، میری بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے، تو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ علی الاعلان بے حیائی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس وقت سزا کیا آئے گی اللہ کی جانب سے؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی
لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان میں طاعون وبا پھیل جائے گی اور وہ برائیاں بیماریاں جنم لے جائیں گی کہ جو ان کے اسلاف اور ان کے بزرگوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. ایسی وہ برائیاں اور ایسی وہ بیماریاں ہوں گی. یہ کس کے نتیجے میں؟ فحاشی علی الاعلان جب ہو. آپ دیکھیے آج کوئی چیز بھی آپ کو خالص نظر آ رہی ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بیماری کا سبب بن رہی. اور یاد ہے کہ یہاں پہ حافظ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو فی اصلی ہی یعنی اس کی اصل پیدائش کے اعتبار سے، جب اللہ نے کسی چیز کو بنایا نا، کسی چیز کو تخلیق فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کاریگری دکھائی ہے. اللہ نے اس کو مضبوط بنایا، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا اور مفید بنایا. فیہ نفع تام، اس میں مکمل نفع ہی نفع ہے. اب وہ چیز نقصان دہ کیوں ہوتی ہے، کب بنتی ہے، اور فساد اور خرابی کا باعث کب بنتی ہے، بیماریوں کا باعث کب بنتی ہے، اس کے اسباب دوسرے ہیں. اس کے اسباب دوسرے ہیں. لوگ ملاوٹیں کرتے ہیں، لوگ دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب ذکر فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیں کیسی کیسی بیماریاں، ان کے کیسے کیسے نام ہیں. کیا ہم نے بھی اگر کچھ 10-20 سال پہلے جائیں تو کیا ہم نے بھی ان کے نام سنے تھے جو آج بیماریوں کے نام ہیں؟ یہ سزا اتری ہے فحاشی کے سر عام ہونے کی وجہ سے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب قوم معاشرے کے افراد ناپ تول میں کمی سے کام لیں گے، ترازو میں کمی سے کام لیں گے، چیز وزن کرنے میں تولنے میں کمی سے کام لیں گے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر فرمائی ہے، ناپنا تولنا. اس کو صرف آپ چینی اور گھی اور یہ چیزوں یعنی ان کے وزن اور پیمانے اور تولنے کے اعتبار سے نہ سوچئے گا، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز ذکر فرمائی. اس جیسی جتنی بھی چیزیں جس میں حرام طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے، رشوت کی چیزیں، رشوت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، سود کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اور جتنے ذرائع سے حرام مال کمایا جاتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے. جب یہ لوگوں کو مال کو حرام طریقے سے کھانا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے حرام طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر باہمی رضامندی کے ساتھ جو تجارت ہے، جو لین دین ہے، جو سودا اور خرید و فروخت کے جو سلسلے ہیں حلال طریقے سے جائز طریقے سے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر سود کے ذریعے سے حرام ذریعے سے مال کماؤ گے وہ مال تمہارے لیے وبال جان ہوگا، اس مال کا حساب دینا پڑے گا. تو فرمایا جو ماپ تول میں کمی سے کام لیتے ہیں، آج آپ دیکھیں فائلیں لوگ کس طرح خراب کرتے ہیں، اور آپ ریڑھی باندھ سے لے کر اوپر تک جس کا جو کام ہے دکھانا کچھ اور ہے اور بیچنا کچھ اور ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. دو خرید و فروخت کرنے والے اگر وہ اپنے معاملے کو صاف اور شفاف رکھتے ہیں اور حق بات بیان کر دیتے ہیں، سچی بات کھول کے رکھ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لینے والا دینے والا دونوں غلط بیانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دونوں کے معاملے میں دونوں کے سودے میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتے ہیں. فَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ،
اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں یا ان میں سے کوئی ایک جھوٹ بولے، دونوں چھپائیں اصل معاملے کو یا ان میں سے کوئی ایک چھپائے، اس کے سودے سے کیا ہوتا ہے؟ محقت برکت بیعہما، اس کی خرید و فروخت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بعینی اس کو آپ دفتروں پہ بھی اپلائی کریں۔ اگر کوئی بندہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور جو مستحق ہوتا ہے اس کی فائل کو گما دیتے کہ نہیں گما دیتے، پھر بعد میں کئی کیا کہتے ہیں، فائل نو کیا لگاؤ، پہیے لاؤ۔ وہ پہیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ قائد اعظم کے پہیے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، یا کوئی سفارشی بلاؤ، فائل ہی گما دیتے۔ فائل کب ملے؟ سامنے پڑی او جی لفظ ہی نہیں پی، جی او جی لفظ ہی نہیں پی۔ جب ان کو آپ پیسے دیں 2-4 ہزار روپیہ، اپنے اپنے دفتر کے اصول ہوتے ہیں نا، کسی کو لاکھ چاہیے، کسی کو کروڑ چاہیے، اپنے اپنے اعتبار سے رشوت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ایک دم سے فائل سامنے آ جاتی ہے، فائل سارے سگنیچرز کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، جہاں جہاں سے سائن کرواؤ جی ٹینشن ہے، بے فکر ہو جائے چوری صاحب، بے فکر ہو جائے، کوئی پریشانی والی گل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے ساری پریشانی جو مکاتی ہے، پیسہ دے کے، حرام دے کے آپ نے ہماری پریشانی ختم۔ کتنے مستحق لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کے، مجبور ہو جاتے ہیں، رشوت کے بغیر ان کا کام ہی نہیں ہوتا، معذور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں میرے صاحب، ہماری اپنی چیز ہے، ہمارا اپنا پلاٹ ہے، ہمارا اپنا مکان ہے، ہماری اپنی چیز ہے، اب اپنی چیز اپنا حق وہ بھی نہیں ہمیں مل رہا، اس کے لیے بھی پیسہ دینا پڑ رہا ہے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ ایسی جب غلط بیانیاں، ایسی فراڈ بازیاں، ایسی دھوکے بازیاں اور اس طرح کا کردار اگر مسلم معاشرے کے اندر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط سالی کو پیدا کر دے گا اور ان کے حالات ٹائٹ ہو جائیں گے، بے برکتی عام ہو جائے گی۔ آج آپ کو نظر آتی ہے بے برکتی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور وقت کا حکمران ان کے لیے ظالم ہو جائے گا۔ آج ہے کہ نہیں ہے ظالم؟ کون ہے جو ہمارے لیے منصف بن کے ہمارے سامنے آئے؟ کون ہے؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ جو نظر آتا ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتے، اور جو آگے آتے ہیں وہ منصف نہیں ہوتے، وہ ہمیں الو بناتے ہیں اور الو ہی بنتے چلے آ رہے ہیں آج تک۔ ہمیں 2-3 چیزیں دکھاتے ہیں، وہی چیزیں پہلے سلب کرتے ہیں، پھر وہ حکومت آتی ہے اور وہ کہتی 2-4 مہینوں کے لیے وہ چیز انسان کو دوبارہ دیتی ہے، ان غریب ان کے آگے ڈالتی ہے، یوں سمجھ لیجیے ان کے آگے وہ چیز ڈالتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر واپس لے لیتی ہے، پھر وہ کھاتے ہیں حرام طریقے سے، اور یوں وہ ظلم در ظلم چلتا جاتا ہے، اور قوم ہماری وہ ظلم برداشت کیے چلے ہوئے۔ کس وجہ سے؟ ان چیزوں کی وجہ سے۔ اگر آج ریڑی باندھ سے لے کر جو جس فیلڈ سے تعلق رکھ رہا ہے، جو جس شعبے سے وابستہ ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، جو ذمہ داری، مذہبی اعتبار سے دیکھیں یا غیر مذہبی اعتبار سے دیکھیں، دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں یا دین داری کے اعتبار سے دیکھیں، اگر وہ غلط بیانی سے کام لیں گے، بے برکتی اس معاشرے کا عام چلن ہوگا۔ کوئی روزی میں، کوئی کام میں، کوئی زندگی کے اعمال میں برکت نہیں ہوگی، ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے اور وقت کا حاکم ان کے لیے ظالم بن جائے گا۔ پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا، کلیئر ہی نہیں کانسیپٹ۔ قریب کی بات ہے، ہمارے دوست بیان کر، ایک شخص کو کوئی پتہ نہیں زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، کیا اس کا نصاب ہے، میرے مال میں زکوٰۃ ہے بھی نہیں ہے۔ وہ تو زکوٰۃ یہی سمجھتا تھا، اس فقیر کو 5 روپے دے دو، انہوں 10 روپے دے دو، 20 روپے، کہتے یہی زکوٰۃ ہے۔ اصل زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ، انسان پورے مال کا حساب کتاب لگائے، پلاٹوں کا حساب کتاب لگائے اور عالم دین کے پاس جائے، بتلائے ایمانداری سے۔ اور کئی تو ہیلا بازی سے کام لیتے ہیں کہ جی ہماری اتنی زکوٰۃ ہے، اب ہم اتنی زکوٰۃ تو ہم نہیں ادا کرنا چاہ رہے، اب ہمیں کوئی ہیلا بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی ایسا میتھڈ بتائیں جو شرعی بھی ہو اور پھر اس کے بعد ہم زکوٰۃ سے جان بھیجو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، بیگم کو گفٹ کرو، ہدیہ کرو، تحفہ کرو، سال پورا ہونے سے پہلے وہ آپ کا رہا نہیں، اور جب بیگم کا ہوا تو بیگم کے اوپر بھی سال گزرا کوئی نہیں، آپ کے اوپر بھی سال کا دن پورا کمپلیٹ ہوا نہیں، تو وہ ادھر چلا گیا، وہ اس کا مال بن گیا، ادھر سے بھی زکوٰۃ گئی، ادھر سے بھی زکوٰۃ گئی۔ ایک شخص نے ایسے ہی کیا نا، ڈرامہ بازی کی یوں۔ مفتیوں کو لوگ صحیح طرح پورا مسئلہ بتاتے بھی تو نہیں ہے نا، جان چھڑانے کے لیے اور ہیلا وہ تلاش کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لینے کے لیے، یا کئی ہوتے بھی ہیں ایسے جو
ان کو ایسی راہیں دکھاتے ہیں. اللہ معاف فرما کے رکھے. ایمانداری سے اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی اور مسئلہ بتانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک شخص نے ایسے ہی ہیلا بازی سے کام چلایا، بالکل جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی تھی اسی مالیت کی اس کے گھر سے گاڑی چوری ہوگی. تو سمجھانے والے نے سمجھایا دیکھو تم وہاں سے بچنا چاہ رہے تھے نا تو یوں مال چلا گیا، اب زکوٰۃ وہ گناہ الگ رہا اور یہ تمہیں الگ سے بھگتنا پڑ گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے انسان سمجھتا نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتا کہ اگر آج میں حرام کما رہا ہوں یا آج میں اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا، یہ حق کہیں اور سے نکل جانا ہے اور اس کا مجھے ثواب بھی کوئی نہیں ہونا. یہ زکوٰۃ میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے مال کو پاک کرے گی. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو وصول فرمائیے، اور یہ زکوٰۃ ان کو بھی پاک کرے گی، ان کے مال کو بھی پاک کرے گی، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے گی، گناہوں سے پاک کر دے گی. جنت پاک ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ ان کو پاک کر دے گا. اور آپ ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا فرمانا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. گویا کہ آج بھی جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے اس مال کے حق کو ادا کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے. اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کو زندگی میں سکون عطا فرمائے گا. وگرنہ مال یقین جانو ادھر ادھر کے بندے کے کئی پلازے ہوں، کئی جگیرے ہوں، کئی پیسہ ہو تو وہ پریشان ہی رہتا ہے. اللہ مگر وہ شخص جو ادھر بھی اللہ کی راہ میں دے، ادھر بھی اللہ کی راہ میں دے، سامنے بھی اللہ کی راہ میں دے، پیچھے بھی یعنی اللہ کی راہ میں دیتا چلا جا رہا ہے. ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے دیا، ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے دیا. اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا، اطمینان عطا فرماتا ہے. جس اطمینان کو تلاش کریں لوگ گولیوں کا تھبا کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کس وجہ سے سزا ہے؟ کس وجہ سے سزا ہے؟ جب لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ کی یا صدقے کی صورت میں حق ادا نہیں کرتے. اور جو سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ بھی اسی طرح. یعنی معیشت کیسے تنگ ہوگی؟ منع القطر من السماء، آسمان سے رحمت کی بارش کا سلسلہ رک جائے گا. جب موسم ہوگا بارش کا تو بارش نہیں ملے گی، جب موسم نہیں، بارش کی نہیں ضرورت بلکہ بارش نقصان کرے گی فصلوں کا، اس وقت بارشیں موسلا دھار شروع ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں قریب، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کو مالک نے دیکھا بھی ہے اور معاف فرماتے ہوئے رحمت کی بارش نصیب فرما دی ہے. وگرنہ ہمارے کو کرتوت ہیں. اب بتلائیے ہماری جو ظلم و زیادتیاں اور نافرمانیاں یہ کوئی اس لائق ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ کریم ہے. وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ بڑی شفقت سے پیش آتا ہے، بڑا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ان کے نافرمانی والے اعمال دیکھتے ہوئے بھی وہ مالک صبر کر جاتا ہے. اس سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے رحمت کی بارش نصیب فرما دی. وگرنہ ایسے ہی ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہے تو بارش نہیں ہے، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہے تو بارش ہی بارش ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ لولا البہائم، اگر یہ جانور بیچارے معصوم نہ ہوں، لم یمطروا، کسی ایک کو بھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا. شاید یہ کہیں جانوروں کی وجہ سے نہ بارش آئی ہو. کیوں جی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اگر لوگ اللہ کے عہد کو یعنی توحید والے عہد کو اور اللہ کے رسول کے عہد کو یعنی رسالت کا جو عہد ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، آپ کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا، یہ عہد ہے ہمارا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسولہ. اس گواہی کے تقاضے ہیں کہ نہیں ہے؟ ذمہ داری عائد ہوئی کہ نہ ہوئی جب ہم نے یہ اعتراف کیا؟ تو جو اللہ کے عہد کو، عہد توحید کو توڑتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو، عہد رسالت کو توڑتے ہیں، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ باہر سے بھی دشمن ان پہ مسلط کر دے گا. فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، جو معیشت کی جو چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی چیزیں جو ان کے پاس باقی ماندہ کچھ رہ گیا ہوگا، وہ بھی ظالم باہر کا دشمن ان سے کھینچ لے گا. آج ہماری آزادی سلب ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کوئی بہت آزاد ہیں، ہم آزاد قوم ہیں کوئی، تو ہم سے ہماری آزادی چھین، ہمیں مزید غلام در غلام بنا دیا گیا. آج ہم غیروں کے محتاج ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ بھی سزا ہے جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑا ہے. اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ،
جب ان کے وقت کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اسی چیز کو پسند نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اتارا ہے، جو اللہ نے فیصلے نازل فرمائے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے، یہ فسق و فجور والا کام ہے کہ جب انسان اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جب اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ ہمارے ججز حضرات، وکلاء اور گواہی دینے والے گواہ سارے کے سارے بک جاتے کہ نہیں بک جاتے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور نافرمانی میں فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اور یہ گواہی تمہارے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنے کسی قریبی عزیز کے خلاف ہو، لیکن اللہ کی گواہی کو نہیں چھوڑنا، انصاف کو ترک نہیں کرنا۔ کسی قوم کی بدبختی، مصیبت یا ان کا چاہنا نہ چاہنا تمہیں عدل سے منحرف نہ کرے۔ یاد رکھو، اعدلوا، عدل ہی کرتے رہنا، وہ اقرب للتقوی، متقی بندے کے لیے عدل کرنا ضروری ہے، جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تقوی ہونا چاہیے، تو پھر اس کو اپنے فیصلوں میں عدل سے کام لینا ہوگا۔ هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہیں پہ ڈنڈی مارو گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو سزا کیا نازل ہوگی، سزا کیا مسلط ہوگی اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں لگوا دے گا۔ آج اب دیکھیں کس طرح یہ پارٹی بازی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ سزا کس کی ہے؟ آپس کی لڑائیاں، پھر خاندانوں کی لڑائیاں، پھر ٹیکسی والوں کی آپس میں لڑائیاں، پھر ریڑھی بانوں کی آپس میں لڑائیاں، پھر دفتروں میں جو لڑائیاں، پھر گھروں میں جو لڑائیاں، یہ جتنی بھی آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ جب ہم نے اللہ کے دین کو پسند نہیں کیا، جب ہم نے اللہ کی شریعت کو پسند نہیں کیا، اللہ کے فیصلے کو عزیز نہیں جانا۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ہمارا ایمان کب قبول ہے اور کب نہیں قبول۔ فلا وربک حتی یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے آپ کے رب کی، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام اختلافی مسائل میں فیصل نہ مان لے۔ اپنے درمیان جتنے بھی منازعات ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جو آپ فیصلہ صادر فرما دیں، اگر وہ اس فیصلے کو من وعن اسی طرح قبول نہیں کرتا جس طرح آپ نے فرمایا ہے، تو پھر یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں تک بات ختم نہیں کہ فیصلہ قبول کر لیا دل کے نہ چاہنے کی وجہ سے بھی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے اللہ کے رسول پھر آپ نے جو فیصلہ جو فرمایا ہوگا، یہ اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، کوئی گھٹن نہیں محسوس کریں گے، بلکہ کھلے سینے سے، شرح صدر سے اس کو قبول کریں گے، دل و جان سے اس کو قبول کریں گے، اور مکمل اچھے طریقے سے اس کو تسلیم کر لیں، اس پہ راضی ہوں گے، اس پہ خوش ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے، اپنے دل و جان سے بڑھ کے قبول ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں اور جو اعمال بد اس حدیث میں ذکر فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صالح قیادت نصیب فرمائے۔ یہ خصوصی طور پہ دعا، اس وقت جب الیکشن کا دورہ چل رہا ہے تو اس وقت بالخصوص یہ دعا کریں، اللہ وہ آگے آئیں جو ہمارا سوچیں، ہماری دنیا کا بھی سوچیں اور ہماری آخرت کا بھی سوچیں، اور یہ دعا بھی کیا کریں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اس ظالم حکمران کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر کسی قسم کا رحم نہ کھائے، اور ہمارے بارے میں اللہ تجھ سے نہ ڈرے۔ یہ کب ظلم ہوتا ہے اور کب یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں؟
جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ جو کوئی بھی ہے وہ اپنے معاملات انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھی بھوکا مر گیا تو کہیں مجھ سے پوچھ نہ ہو. تو اللہ ہمیں ایسی صالح قیادت، ایسے صالح حکمران نصیب فرما کے رکھے، اور تمام برائیاں، تمام بیماریاں، تمام فتنہ و فساد اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما کے رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا وما علیہ الا البلاغ المبین.